نکاح کا اور عدت کے معاملے پر اس وقت کارروائی زور شور سے اس وقت جاری ہے۔ خاور مانیکا صاحب اپنا بیان دے چکے ہیں، اون چودھری صاحب اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں، ایک مفتی صاحب رہ گئے اور ایک گھر کا ملازم رہ گیا۔ مگر کل رات بھی تمام واقعات آپ کو معلوم ہیں کہ کل 10:30 بجے تک رات کو پروسیڈنگز چلتی رہیں، کورٹ ٹائمنگ 3:30 بجے تک ختم ہو گئے اور لگاتار بیک ٹو بیک 3 کنزیکٹو ڈیز میں آپ کے آگے 3 مختلف کیسز کنکلوڈ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئے ہیں۔ سائفر کیس کیسے کنکلوڈ ہوا آپ کے سامنے ہے، 3 دن اس کا فیصلہ نہیں آیا۔ آج کا ریکارڈ ہے کہ توشہ خانہ کا فیصلہ جج بشیر سنا گئے، آج دن تک وہ فیصلہ کسی نے نہیں پڑھا، اور آج ہماری پیشن گوئی ہے، اور وہ پیشن گوئی بالکل غلط نہیں ہوگی، معجزے نہیں ہوتے، جو پیٹرن چل رہا ہے وہی پیٹرن ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں آپ سن لیں گے کہ جج قدرت اللہ نے عمران خان صاحب اور ان کی بیگم کو نکاح اور عدت کے کیس میں بھی سزا سنا دی ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک ہی جملہ بار بار بول رہے ہیں، کرکٹ میں ہیٹرک سنی تھی، یہ کرمنل کیسز میں کنوکشن کی تیسری ہیٹرک ہونے والی ہے، اور وہ ہیٹرک 8 تاریخ سے پہلے، جیسے ایک بالر کو پریشر ہوتا ہے کہ 2 میں سزا لے لی ہے یا 2 وکٹیں لے لی ہیں، اب تیسری وکٹ لینی ہے، تو وہ تیسری وکٹ ابھی چند ہی دیر میں آف کورس اسی انکانسٹیٹیوشنل مینر میں، اسی وائلیشن آف لا میں یہ تیسری وکٹ جو ہے اس وقت گرنے والی ہے۔ یہ معاملہ میاں بیوی کا یہ بڑا ایک سیکرڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے، جس کی مجھے بہت افسوس ہے کہ تمام کیسز میں یہ کیس بھی چنا گیا۔ فورن فنڈنگ تھا، وہ بھی عجیب و غریب کیس تھا کہ آپ کو باہر سے پیسے کیوں مل رہے ہیں، بہرحال اس کو بھگتا۔ سائفر کیس ون آف اٹس کائنڈ کہ آپ نے سائفر کو ریویل کر دیا، وہ بھی اس سے پہلے کبھی کسی کی پروسیکیوشن نہیں ہوئی، وہ بھی بھگت لی۔ تو یہ بھی جو معاملہ ہے، جو خاور مانیکا صاحب کا ضمیر اتنی دیر سے جاگا ہے، اور یہ جو اتنی تاخیر سے استغاثہ آیا ہے 6 سال کی دیری سے، یہ ٹائم لائن ہی بہت ہے آپ لوگوں کے لیے، اور پہلے اس کو کوئی اور استغاثہ بنا کر ڈالتا ہے، وہ استغاثہ خارج ہو جاتا ہے، پھر خاور مانیکا صاحب آتے ہیں، اس میں اون چودھری صاحب گواہ بنتے ہیں، اور یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ مگر بشرا بی بی کی کسی بھی بیٹی نے یا کسی فیملی ممبر نے اس استغاثے کا ساتھ نہیں دیا، اپنے والد کا ساتھ نہیں دیا اس جھوٹے اور بے بنیاد مقدمے پہ۔ خاور مانیکا صاحب خود بھی اعظم خان صاحب کی طرح ان کے اوپر بھی ایک کرمنل کیس رجسٹر ہوا، اور وہ 1.5 مہینہ پولیس کسٹڈی میں رہے۔ تو یہ تمام معاملات جو ہیں، یہ جس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج مجھے لگتا یہ ہے کہ تقریباً اڈیالہ جیل میں کارروائی مکمل ہو جائے گی، اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگز کمپلیٹ ہو جائیں گی تمام مقدمات میں، اور آج کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اب جو ہوگا وہ ایپلیٹس کورٹ میں ہوگا، وہ ہائی کورٹ آف پاکستان میں ہوگا، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں سرکار نے جو لینا تھا آج شام تک لے لیا جائے گا، اس کے بعد یہاں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب کی ضمانتیں 6 لاہور میں بحال ہوئی ہیں، اور 6 ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بقایا ہیں، کل 12 یا 13 ضمانتیں ان کی ہیں، جو آنے والے دنوں میں ان پہ بحث ہوگی اور ان کو فائنلائز انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اپیلز کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ ہر قانون میں دیا جاتا ہے، وہ اپیلز فائل ہوں گی، فیصلے آئیں گے تو فائل ہوں گی نا، فیصلے ہی نہیں آ رہے، اور فائل ہوں گی اپیلز، اور ہماری اس کے بعد یہی درخواست ہوگی چیف جسٹس پاکستان سے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے کیسز سن لیے جائیں، فیصلہ اس میں جو بھی آئے، مگر اپیل کی سنوائی ایک حق ہوتا ہے کہ وہ جلد از جلد
जिस तरह ये ट्रायल्स कंक्लूड हुए हैं वो अपीलें लगें। मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो सियासी मुकदमे हैं इसको हम सब बहुत सालों से देख रहे हैं, मगर अब सियासी मुकदमे भी अब जैसे ट्रीट होने शुरू हो गए और जो ट्रेंड सेट हुए वो बड़े ख़तरनाक ट्रेंड्स हैं। मुझे याद है कि पिछली दौरी हुकूमत में भी सियासी इंतकाम के जो केसेस चलते रहे, एटलीस्ट गवाहों पे चिरा 16 दिन, 17 दिन, 21 दिन चलती रही। यहाँ पर तो वकील सफाई को आज आप सुन लेंगे कुछ ही देर में कि तीसरी विकेट भी गिर गई है। वकला और लीगल टीम अपना काम जो है वो बदस्तूर करती रहेगी। नाइंसाफ़ी चल रही है, मगर एक लिमिट होती है नाइंसाफ़ी की। उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ये दिन बदलेंगे और ये फिजा बदलेगी एंड देयर विल बी अ चेंज। थैंक यू। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि सज़ा के हवाले से ये आवाज़ें उठ रही है कि सज़ा 10 साल है, 14 साल है, 34 साल है, ये थोड़ा सा ये क्लियर कर दें। देखिए, होता ये है कि ये अब कानूनी सवाल है आपका। ये सज़ाएं एक ख़त्म होने के बाद दूसरी शुरू नहीं होती। ये सब की सब सज़ाएं एक वक्त पर शुरू होती हैं। 10 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, चौथ से, और 14 साल वाली भी परसों से शुरू हो गई, और आज वाली भी मैं आपको पहले ही पेशन गोई कर देता हूँ, वो भी सज़ा आज से शुरू हो गई। तो जो इनमें सबसे लंबी सज़ा होगी अगर वो 14 साल है, तो कानून के मुताबिक जो आपका सवाल है, कानून के मुताबिक जो सबसे लंबी सज़ा होती है बस वही गिनी जाती है। वो ये नहीं होता कि आप एड अप करते हैं कि 10 साल इसमें, 14 उसमें, 5 उसमें, तो मिला के 30-35 साल बन गए, ऐसा नहीं।